نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا کسی سیاسی جماعت یا سیاست پہ بات کرنے کا کبھی کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جو معاملے دین سے ریلیٹڈ ہوں گے ان پہ میں ضرور بولوں گا. آج ایک سیاسی جماعت کے ایک سابق ایم این اے نے فرمایا کہ ان کی پارٹی کے لیڈر کی آمد ہے اور جو ان کے استقبال پہ جائے گا مصروف اس کے لیے جنت کی گارنٹی تقسیم کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ کس حد تک چلے گئے ہیں اور کس سطحی حد تک گر گئے ہیں، ان کے ضمیر کتنا مردہ ہو گئے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل بھی جب ان کے یہی لیڈر مصروف واپس آ رہے تھے تو ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کے استقبال کے لیے جانا حج کا ثواب ہے، اور ابھی اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں کہ موصوف کی استقبال کے لیے جانے کے لیے جنت کی گارنٹی دی جا رہی ہے. تو کیا کوئی وقت کا ولی، کیا کوئی ولی اثر، کوئی کیا امام کامل اپنے کسی مرید کی یا کسی چیز کی یا کسی مسلمان کو کسی عمل پہ گارنٹی دے سکتا ہے جنت کی؟ جواب سب کا ہوگا نہیں دے سکتا. یہ تو علماء کرام کا کام ہے کہ وہ ان کو پوچھیں، علماء کرام ان کو بتائیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں لے کے قوم کو، اور یہ ایسی باتیں کس طرح پاکستانی قوم کی نہیں پورے عالم اسلام کی جگ ہنسائی کا ذریعہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے. ایک ایسا شخص جو جیل سے، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی سزا یافتہ انسان کو عوام کے بہاف پر بھیجا گیا باہر، کہ مصروف کے پاس 1.25 کروڑ سے زائد ووٹ تھے اس وقت. تو جب ان کو علاج کے لیے باہر بھیجا گیا اور جو جھوٹ بول کے وہ گئے، جس طرح کے پاپڑ بیل کے وہ گئے، اور جب جیل میں تو یہ تھا کہ اس حد تک ہو گیا معاملہ کہ کسی وقت بھی ان کی روح کب سے انسری سے پرواز کر سکتی ہے. اور لیکن جیسے ہی موصوف ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کی جانیاں اور آنیاں دیکھنے والی تھیں. اور پھر 4 سال جس طرح انہوں نے یو کے میں گزارے اور سفر بھی کرتے رہے اور ان کی ویڈیوز بھی آتی رہیں، اور جس طرح ان کی صحت کا عالم تھا، جو ان کی خوراک ان کو کھاتے دکھایا جاتا تھا، تو اللہ معاف کرے مرض والا تو معاملہ کوئی نظر نہ آیا اس میں. اور اب جب وہ 4 سال بعد اپنی پارٹی کی سیاسی مجبوری کی وجہ سے پاکستان آ رہے ہیں، ایک بات یہ بہت کہتے ہیں کہ باپ بیٹی الیکشن سے پہلے واپس آئے اور بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا تو باپ بیٹی کو قید کی سزا ہو چکی تھی، اور وہ صرف اس وقت اپنی پارٹی کی سیاست بچانے کے لیے آئے تھے. اگر الیکشن نہ ہوتے، 2018 کے الیکشنز نہ ہوتے تو کبھی واپس نہ آتے، لیکن وہ واپس آنا مجبوری تھا. اور اب بھی واپس آنا مجبوری ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی سیاسی پارٹی کو بچانے کے لیے. اور مثالیں دے رہی 2013 سے 2018 تک جو حکومت کی، اس میں کیا کیا ہم نے کیا. تو بھائی یہ 16 ماہ کی حکومت کس کی تھی؟ اور ایک مضبوط معاشی ٹیم ہے، تجربے کار ٹیم ہے میاں نواز شریف کے پاس. تو وہ 16 ماہ وہی ٹیم تھی شہباز شریف صاحب کے پاس. تو انہوں نے ان کو کیوں نہیں مشورے دیے سارے، جو ان کے پاس کوئی معاشی پلان تھا جس میں پاکستان کی غربت ختم ہو سکتی ہے، جس سے پاکستان کی بدحالی ختم ہو سکتی ہے، جس سے پاکستان کے قرضے اتر سکتے ہیں، جس سے پاکستان کے عام لوگوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. تو وہ 16 ماہ میں وہ پلان اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیا؟ اور اب جب صاحب آ رہے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کسی کو، ان کا ملک جب چاہیں آئیں، الیکشن لڑیں، جیت جاتے ہیں تو وزیر اعظم بنیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن یار یہ کہ اللہ معاف کرے کہ ان کے آنے سے، ان کو آنے کا اتنا معتبر ہے، اتنا متبرک ہے کہ جو ان کو استقبال کے لیے جائے گا اس جلسے میں اس کو جلد کی گارنٹی دے دی گئی. تو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. یہ تو انبیاء کرام کی شان ہے جو اپنے صحابہ کو عملوں پہ بتاتے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو جنت واجب ہے، یہ عمل کرو گے تو جنت کی گارنٹی ہے. لیکن کسی عام انسان کو یا کسی عام چیز پیر کو یا کسی سیاست دان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، تو یہ تو علماء کرام بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ مناسب تھا کہ نہیں. کم از کم میری ذات کی حد تک میرے نزدیک یہ تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم مسلمان جگہ جگہ اللہ کی ذات کے آگے اللہ کے ایسے کام کر رہے ہیں اور ایسی باتوں پہ خاموش ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. اور یہ حدیث میں ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے اوپر انتہائی نا اہل اور بدکماش قسم کے لوگ مسلط کر دیتا ہے. اور اگر اس طرح کے لوگ ہم پہ جو 16 ماہ مسلط رہے اور اگر ان کا سلسلہ بھی آگے چلنا ہے تو پھر اللہ ہم سے ناراض ہے. فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہاں تو کوئی نہیں بول رہا، اور ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. ہاں گارنٹی ہے، جنت کی گارنٹی ہے جہاد میں کوئی جاتا ہے، لیکن ہم پہ جہاد تب فرض ہوگا جب ہماری ریاست اس کا اعلان کرے گی.
اور ہم اپنی ریاست کی ابتدا میں جائیں گے اس جہاد کے لیے. اور ہماری ریاست اگر اعلان کرتی ہے فلسطین کے جہاد کی یا کسی بھی جہاد کی, ہم جاتے ہیں اپنی ریاست کی پکار پر, اس جہاد کا حصہ بنتے ہیں اور ہم اس میں شہید ہو جاتے ہیں, اپنی جان سے جاتے ہیں, تو پھر بلا شبہ گارنٹی ہے جنت کی. اور کسی عمل میں جنت کی گارنٹی نہیں ہے, امید ہے, یقین ہے. اور پھر ایک ایکس کاؤنٹر آدمی کے استقبال کے لیے جانا, ایک ایسا انسان جس کو کینیڈا کے ہائی اسکولوں میں کرپشن پڑھائی جا رہی ہے جس کے نام کے اوپر, اور دنیا کے 10 عظیم, دنیا کے اس وقت 10 گریٹ جو کہتے ہیں اس کو کرپٹ ترین لوگ, دنیا کے 10 سب سے صفحے اول کے 10 کرپٹ ترین لوگ, ان میں دوسرے نمبر پہ نام ہے میاں صاحب کا. تو ان کو آپ ان کی استقبال کے لیے جانے کو آپ جنت سے تشبیہ دے, جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں آپ. تو بھائی کچھ سوچیں, اپنے ایمانوں کے بارے میں سوچیں, ایسے کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. اور ایک بات یاد رکھنا, 16 ماہ کی حکومت میں کئی ایسے واقعات ہوئے جو اللہ کی ناراضگی کا اشارہ دیتے تھے, ان کی نحوست. اور اگر اللہ نہ خواستہ یہ ہم پہ دوبارہ مسلط کر دیا گیا تو پھر نحوست ہی آئے گی. اور جیسے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کے ذریعے آ رہے ہیں, تو اگر یہ ڈیل کے ذریعے آ رہے ہیں تو جو ڈیل کر سکتے, جو ڈیل کرتے ہیں, جو ڈیل دیتے ہیں, تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کا حصہ ہیں, وہ ہمارا حصہ ہے. تو اس دفعہ ڈیل پاکستان کے عوام کے ساتھ کی جائے, بجائے کسی سیاسی جماعت سے ڈیل کرنے کے یا بار بار زمائے ہوئے لٹیروں کو واپس لانے سے بہتر ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ڈیل کر لیں. عام لوگوں میں سے کسی کو لے آئیں, ریٹائرڈ ججز ہوں گے, ریٹائرڈ فوجی افسران ہوں گے, ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہوں گے, ریٹائرڈ اساتذہ اکرام ہوں گے, ریٹائرڈ پروفیسر حضرات ہوں گے, ان میں سے کسی کو لے آئیں. عام آدمی میں سے کسی کو لے آئیں, کسی عام بندے کو, کسی عام دکاندار کو جس کے اندر پتہ ہوگا یہ کر سکتے ہیں, یہ کر جائیں گے. تو جو ڈیل دینے والے ہیں, جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے, جو ڈیل دے سکتے ہیں, تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس دفعہ پاکستان میں ایک تاریخ بدلیں کہ پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت یا ان کے اکابرین کے بجائے عام لوگوں سے ڈیل کریں, اور انشاءاللہ اللہ بہتری لائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.